غلامی کا نظام انسانی تاریخ کے سب سے پرانے دوروں سے چلا آ رہا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسانی تاریخ کے سب سے پرانے اور سب سے دکھ بھرے چیپٹر کی، جو کہ غلامی یعنی سلیوری ہے۔ یہ کہانی صرف ایک قوم یا ایک مذہب کی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی ہے۔ غلامی کی تاریخ انسانی تمدن کے ساتھ گہری طور پر جڑی ہے۔ اس کا شکار ایک قوم یا ایک مذہب کے لوگ نہیں، بلکہ الگ الگ وقت پر الگ الگ مذہب کے، ملک اور قوم کے لوگ تھے۔ یہ مختلف تہذیبوں، قوموں اور مذہبوں میں قدیم دور سے لے کر آج تک موجود رہی ہے۔ تاریخ کے دوران مختلف مذہب اور مختلف نسل کے لوگ غلام بنائے گئے۔ غلامی کا نظام ہر دور اور ہر جگہ الگ تھا، اور اس کی صورت اور مقصد سماجی اور معاشی حالت کے مطابق بدلتے رہی ہے۔ کچھ معاشروں میں غلامی کو معاشی اور سماجی نظام کا حصہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ کچھ جگہوں میں یہ نسل اور خاندانی بندگی کی صورت اختیار کر گئی۔ جب ایگریکلچر اور کمپلیکس سوسائٹیز ابھرنے لگے تو غلاموں کی زیادہ سے زیادہ ضرورت محسوس ہونے لگی۔ زمین کی کاشت اور بڑے پروجیکٹس کے لیے ایسی صورتوں کو جنم دیا جہاں غلاموں کو مال اور ملکیت سمجھا جاتا، جنہیں خریدا، بیچا اور اپنی پراپرٹی کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ چلیے شروعات کرتے ہیں اینشنٹ ہسٹری یعنی ارلی ہسٹری سے۔ دور قدیم میں غلامی ایک ایسی نظام تھی جو لگ بھگ ہر تہذیب کا حصہ تھی، چاہے وہ میسوپوٹامیہ ہو یا مصر ہو یا یونان ہو یا پھر روم۔ یہ سسٹم اتنا گہرا تھا کہ لوگوں کو مال اور جائیداد کی طرح ٹریٹ کیا جاتا اور ان کے پاس کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ غلام بنائے جانے کے طریقے بھی مختلف تھے۔ جنگوں کے قیدیوں کو، قرض چکانے میں ناکام لوگوں کو، غلاموں کے بچوں کو، یا چوری اور تجارت کے ذریعے لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، اور ان کے مرنے پر یا ان سے زیادتی ہونے پر بھی زیادہ قانونی سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اینشنٹ دور میں غلامی اکانومی کی بنیاد تھی۔ روم میں غلام کھیتوں میں، مائنز اور امیروں کے گھروں میں کام کرتے تھے، حتیٰ کہ گلیڈیٹر بن کر وہ سب جان سے کھیل جاتے۔ یونان میں لگ بھگ 1/4 آبادی غلاموں پر مشتمل تھی۔ روم کے امپیریل دور میں تقریباً 15 سے 25% لوگ غلام تھے۔ ان کے ساتھ سلوک بہت سخت ہوتا تھا، برانڈنگ، ہراسمنٹ اور کبھی کبھی قتل تک۔ اسپارٹا جیسے مقامات پر لوگوں کو غلام بنایا جاتا اور دبایا جاتا تھا، جبکہ ایجپٹ میں کچھ لوگوں کو آزادی حاصل کرنے یا تھوڑا بہت مال رکھنے کی اجازت ہوتی تھی، جیسا کہ آکسفورڈ پبلک انٹرنیشنل لا، ٹفٹس یونیورسٹی اور ایموری میوزیم کے ہالوے سے معلوم ہوتا ہے کہ غلامی اس وقت کی معاشی ضرورت بھی تھی اور اخلاقی مسئلہ بھی تھا۔ یہ ایک ایسا سسٹم تھا جو دور قدیم کے تہذیبوں کو چلاتا بھی تھا اور ان کی انسانیت کو مٹاتا بھی تھا۔ پھر آتا ہے میڈیول پیریڈ۔ مڈل ایجز میں یورپ کے کئی علاقوں میں غلامی کم ہوتی گئی، لیکن پوری طرح کم نہیں ہوئی۔ مسلم اور کرسچن سلطنتیں ایک دوسرے کے لوگوں کو جنگوں میں غلام بنا لیتے تھے۔ اسلامی دنیا میں 7 سے 20 سینچری تک غلامی کا نظام کا رائج رہا ہے۔ غیر مسلم علاقوں سے لوگوں کو بالکن، کریمین، ٹرانس سہارن، ریڈ سی اور انڈین اوشن ٹریڈ روٹس کے ذریعے اسلامک کنٹریز میں لایا جاتا تھا۔ بات اس حد تک تھی کہ اکثر معاملات میں مڈل ایجز کے دور میں لوہے کی زنجیریں غلامی اور جنگوں کے قیدیوں کو اور کبھی کبھی ان کسانوں پر استعمال ہوتی تھی جو کسی غلطی کے مجرم سمجھے جاتے تھے۔ یہ لوہے کے بندھن غلامی کی نشانی تھے، ایسی نشانی جو زندہ یاد دلاتی تھی کہ بندہ کس قدر زیر اطاعت ہے۔ عموماً لارڈز اور بادشاہ ان اوزار کے سہارے لیتے تھے تاکہ نظام برقرار رہے، اور لوہار اپنی مہارت سے ہتھ کڑیاں، پاؤں کی زنجیریں اور بھاری کڑیاں بناتے تھے۔ جب کسی کو زنجیر میں باندھ دیا جاتا تو بھاگنا یا آزادی پانا مشکل ہوتا، جو اس سخت سماجی نظام کو اور نمایاں کرتا تھا جہاں طاقتور لوگ کمزور پر حکومت کرتے تھے۔ سوچو، ایک ایسا دور جہاں انسان اپنے آپ پر نہیں بلکہ دوسروں کے حکم پر جیتا تھا، جب جنگوں کے قید، قرض دار اور قحط زدہ لوگ بازاروں میں بیچ دیے جاتے تھے، ان سب پر کیا گزرتی تھی۔ یہ تھا میڈیول دور،
جب یورپ، مڈل ایسٹ اور افریقہ میں غلامی اور بندگی کا نظام عام تھا، اس وقت غلاموں سے ہر قسم کے کام لیے جاتے تھے، کھیتوں میں محنت، گھروں میں خدمت اور جنگوں میں تلوار اٹھانے تک۔ مگر یہ غلامی آگے آنے والی نسلی غلامی سے الگ تھی۔ اس دور میں مذہب کا بھی اثر تھا۔ بہت سی جگہ اپنے مذہب کے لوگوں کو غلام بنانا منع تھا، اسی وجہ سے کچھ علاقوں میں غلامی کم ہونے لگی۔ لیکن دوسری جگہ، خاص طور پر اسلامی دنیا اور میڈیٹرینین ٹریڈ میں یہ سلسلہ قائم رہا۔ بندگی کی دو بڑی صورتیں تھیں، پہلی غلامی اور دوسری سرفڈم۔ غلامی یہ کہ جہاں لوگوں کو مال و جائیداد سمجھا جاتا تھا، خریدا بیچا اور مجبوراً کام کروایا جاتا تھا۔ سرفڈم یہ سسٹم زیادہ تر ویسٹرن یورپ میں تھا، جہاں لوگ زمین سے بندھے ہوتے تھے۔ وہ آزاد نہیں تھے، لیکن مال بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، انہیں سرف کہا جاتا تھا۔ یہ تھی ایک ایسی دنیا کی تصویر جہاں آزادی صرف چند لوگوں کا ہی حق تھی اور دوسرے صرف ان کی مرضی کے غلام۔ اتہاس ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ طاقت اور انسانیت کے درمیان ایک پتلی سی لکیر ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کا دور۔ یہ یورپ کا ایک کالا صفحہ ہے۔ 16 سینچری کا دور، جب پورچوگل اور یورپ کے تاجر دوسرے ملک افریقہ سے غلاموں کی خرید و فروخت کرنے لگے۔ یہ غلاموں کو امریکہ لے جا کر کام کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ اس دور کو کہا جاتا ہے ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ، اور اسی دور نے لاکھوں افریقی لوگوں کی زندگی تباہ کر دی۔ یورپین تاجروں نے بندوقیں، کپڑے اور سونے کے بدلے میں غلاموں کا سودا کیا، جس سے افریقہ میں جرم اور غلامی دونوں بڑھ گئے۔ ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ کی شروعات 16 سینچری سے ہوئی، جس نے 19 سینچری تک دنیا کو ہلا ڈالا۔ ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ وہ نظام تھا جہاں افریقہ کے لاکھوں لوگوں کو زبردستی قید کیا گیا اور سمندری سفر کے ذریعے امریکہ بھیجا گیا۔ یہ سفر بہت سخت اور خوفناک ہوتا تھا۔ اس سفر کو مڈل پیسیج بھی کہتے تھے۔ اس ٹریڈنگ کی شروعات لگ بھگ 1500 عیسوی کے آس پاس ہوئی تھی، جب پہلی دفعہ یورپین فوجیوں نے اسے شروع کیا، اور لگاتار چلنے کے بعد یہ مڈ 19 سینچری لگ بھگ 1867 تک جاری رہی۔ اس ٹریڈ میں پہلی دفعہ پرتگالی شامل ہوئے، لیکن 18 سینچری تک برٹش جہازوں نے زیادہ حصہ لیا اور لڑائی تک جاری رہی۔ پھر اسے 1800 عیسوی میں کئی موومنٹس کے بعد ابولش کر دیا گیا۔ آج کا دور یعنی کہ ماڈرن سلیوری آج بھی 21ویں صدی میں غلامی نئے ناموں سے زندہ ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے آج بھی 40 ملین سے زیادہ لوگ دنیا بھر میں کسی نہ کسی حال میں غلامی کا شکار ہے۔ ان میں سے 25% لوگ لگ بھگ بچے ہیں۔ فورسڈ لیبر، سلیوری، ڈومیسٹک ورک اور فورسڈ میرجز، یہ سب آج کی دنیا کی ماڈرن سلیوری ہے۔ یہ سوچ کر ہی دل ہل جاتا ہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی اور ترقی کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے کچھ حصے ابھی بھی آزادی کے انتظار میں ہیں۔ یہ تھا انسانی تاریخ کا وہ صفحہ جہاں انسان نے انسان پر حکومت کی، لیکن اصل ترقی تب ہوگی جب انسانیت اپنی غلطیوں سے سیکھے اور ہر شخص کو عزت اور آزادی ملے۔ ہمیں بتائے کہ ان سب سے آپ سب کو کیا سبق ملتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔